یہ وہ ایبسولوٹلی نوٹ والا امریکہ ہے جس کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے آج ایک خط لکھا ہے اور اس خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان میں جو 25 افراد کو 9 ثانیہ 9 مئی پر سزائیں ہوئی ہیں اس میں شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خیال کے مطابق جو قانونی تقاضے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے ہیں اور فوجی عدالتوں سے یہ سزائیں دی گئی ہیں۔ ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ابھی تو قانونی تقاضے پورے ہوئے ہی نہیں، ابھی تو قانونی تقاضے پورے ہونے ہیں۔ اگر یہاں پر فوجی تنصیبات پر کوئی بھی حملہ کرے گا وہ ہماری نظر میں دہشت گرد ہے، اور اس کا کرارا جواب جو ہے دفتر خارجہ نے دے بھی دیا ہے۔ آنے والے 2-3 روز میں نئے 50 افراد کو سزا سنا دی جائے گی۔ جب یہ 104 مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد ان کی باری آئے گی جو ماسٹر مائنڈ کہلاتے ہیں، اور ماسٹر مائنڈ ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ چلو بلاوا آیا ہے، پتا نے بلایا ہے۔ یہ سیکورٹی معاملات ہیں جس میں پاکستان کی سالمیت انوالو ہے، تو اس سالمیت پر جن لوگوں نے حرف اٹھایا تھا اس پر آج امریکہ نے ایک بیان جاری کیا ہے، لیکن اس بیان کو پتی بنا کر واپس کر دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان، اور لڈیاں ڈالی جا رہی ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور گڑے مردے بھی جو ہیں وہ اکھڑ کر سامنے آ گئے، یعنی سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا گڑا مردہ تو وہ اپنے جو صدر تھے عارف علوی، جن کو کچھ لوگ علوی کہتے ہیں لیکن میں ان کو عارف علوی ہی کہوں گا، وہ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے آ کر کہا ہے کہ ستاروں کی گردش جو ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہو رہی ہے، اور یہ اب پیغام ہے کہ بانی جلد رہا ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ ستاروں کی گردش کوئی نہیں ہے، یہ وہ ایبسولوٹلی نوٹ والا امریکہ ہے جس کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے آج ایک خط لکھا ہے اور اس خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان میں جو 25 افراد کو 9 ثانیہ 9 مئی پر سزائیں ہوئی ہیں اس میں شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خیال کے مطابق جو قانونی تقاضے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے ہیں اور فوجی عدالتوں سے یہ سزائیں دی گئی ہیں۔ ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ابھی تو قانونی تقاضے پورے ہوئے ہی نہیں، ابھی تو قانونی تقاضے پورے ہونے ہیں، کیونکہ یہی مقدمات جو ہیں ہماری فاضل عدالتوں میں جائیں گے، جہاں پر جو میں نے پہلے بھی کہتا ہوں کہ تاریخ پہ تاریخ اور تاریخ پہ تاریخ ڈلے گی، اس میں بھی سے بھی سزائیں جو ہیں انہی کو ہونی ہیں، کیونکہ ان کے خلاف ثبوت موجود ہیں۔ امریکہ بہادر جو ہے وہ اپنے کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والوں کو تو بڑی تیزی سے سزائیں دیتا ہے، تو کبھی کسی نے اس امریکہ بہادر سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کیپٹل ہل والوں کو سزا کیوں دی تھی؟ اگر یہاں پر فوجی تنصیبات پر کوئی بھی حملہ کرے گا وہ ہماری نظر میں دہشت گرد ہے، اور اس کا کرارا جواب جو ہے دفتر خارجہ نے دے بھی دیا ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ تھا۔ جو بھی سیکورٹی اداروں پر حملہ کرے گا تو سیکورٹی ادارہ اپنا ایک قانونی نظام رکھتا ہے، اگر اس کے گھر میں گھسیں گے تو وہ تو آپ کو نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو ثبوت کے ساتھ سزا دے گا، اسی لیے 25 لوگوں کو سزا دی، اور اب مزید 50 لوگوں کو سزا ہونے جا رہی ہے۔ جی ہاں، کل کا دن تو خیر 25 دسمبر ہے، اس دن تو نہیں ہوگی، لیکن آنے والے 2-3 روز میں نئے 50 افراد کو سزا سنا دی جائے گی، اور اس کے لیے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے کام کو مکمل کیا جا رہا ہے، اور امریکہ بہادر جو مرضی کہتا رہے، جس طرح کا فوجی عدالتی نظام پاکستان میں ہے یا ایسا انصاف پر مبنی نظام شاید دنیا کے باقی ممالک میں موجود ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں فوجی عدالتوں کے اندر پہلے ثبوت، پھر اقرار جرم اور اس کے بعد سزا کا قانون نافذ ہے، جو کہ عین اسلامی بھی ہے، اور طریقہ کار بھی یہی ہے کہ آپ ثبوت دیں کہ آپ کے پاس اس ملزم کے خلاف کیا ثبوت ہیں۔ اگر ملزم اس ثبوت کو ڈینائی کرتا ہے تو مقدمہ چلے گا، اور اگر اقرار کر لیتا ہے، وہ ویڈیو اور وہ آڈیوز وہ اس پر اقرار کرتا ہے تو اس کو سزا ہو جائے گی۔ یہ بڑا آسان اور سہل طریقہ ہے جس پر عمل درآمد کرتے ہوئے جو ہے فوجی عدالتوں نے ان 25 افراد کو اور آنے والے 50 افراد کو بھی لکھ لیجئے، یہ ہفتے تک جو ہے مزید 50 افراد کی سزائیں جو ہیں ان کا اعلان کر دیا جائے گا، سخت سزائیں دی جائیں گی، اور جب یہ 104 مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد ان کی باری آئے گی جو ماسٹر مائنڈ کہلاتے ہیں، اور ماسٹر مائنڈ ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ چلو بلاوا آیا ہے، پتا نے بلایا ہے، تو پتا نے بلانا ہے ان کو بھی، اور یہی تکلیف ہے شاید امریکہ کو بھی، لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ خود بانی تحریک انصاف عمران خان کے دور میں بھی فوجی عدالتوں نے کام کیا ہے، اور عمران خان ہر جگہ بیٹھ کر ان فوجی عدالتوں کو ڈیفنس کرتے رہے ہیں۔ ان کے جو مچھندر ہیں، جس طرح سے مراد سعید ہیں، ان کا ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو فوج پر حملہ کرے گا فوج میں مقدمہ چلے گا، اور جو بیان دے گا اس پر بھی مقدمہ چلے گا۔
عمران ریاض دنیا کے بے شمار ممالک گنوا رہے تھے، وہ بھی کلپ موجود ہے، اگر آپ کو سوشل میڈیا پر وہ کلپ نہیں ملتا مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو دے دیتا ہوں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، فرانس، جرمنی، یو نیم ایوری کنٹری، وہاں پر فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کی سزائے فوج دیتی ہے اور ان کو دیتی ہے، اور یہ اس کا اندازہ مجھے اس لیے بھی ہے کہ پینٹاگون کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوگی تو پینٹاگون جو ہے وہی اس پر رد عمل بھی دے گا۔ یہ تمام دنیا کی سیکورٹی اداروں کی آپ سمجھ لیں کہ مجبوری بھی ہوتی ہے کہ اپنے پر حملہ کرنے کے لیے وہ اس کا فیصلہ کسی اور کو نہیں دیتے ہیں، اور دینا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ سیکورٹی معاملات ہیں جس میں پاکستان کی سالمیت انوالو ہے۔ تو اس سالمیت پر جن لوگوں نے حرف اٹھایا تھا اس پر آج امریکہ نے ایک بیان جاری کیا ہے، لیکن اس بیان کو بتی بنا کر واپس کر دیا جائے گا۔ اس بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ 2021 میں بھی جب بانی کا میں نے ذکر کیا تھا اس دور میں بھی انہوں نے پاکستان کے عدالتی نظام پر حلف اٹھایا تھا، جس پر جو ہے شاہ محمود قریشی نے سخت رد عمل دیا تھا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں۔ تو آج بھی یہی جواب ہے ہمارا امریکہ کو کہ پاکستان کی سول اور فوجی دونوں عدالتیں جو ہیں آزاد ہیں، جس طرح کے فیصلہ کرنا چاہیں وہ فیصلہ کر سکتی ہیں۔ آپ نے دیکھا 190 ملین پاؤنڈ میں چھٹیوں کی وجہ سے فیصلہ نہیں سنایا گیا، اس کو 6 جنوری تک جو ہے ڈیلے کر دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ آزاد ہیں۔ اگر کوئی یہ چاہتا کہ ان کو مینوپلائز کر کے ان کو اس بات پر لے آئے کہ آپ جا کر یہ کریں اور فیصلہ سنائیں تو فیصلہ ہو جانا تھا، لیکن ہمارے یہاں کی عدالتیں نہ یہ ثاقب نثاری عدالتیں ہیں، نہ یہ کھوسی عدالتیں ہیں، نہ یہ کوئی ایسی عدالتیں ہیں جن پر پولیٹیکل جو ہے دباؤ اور سیاسی دباؤ موجود ہو۔ اس وقت عدالتیں آزاد ہیں، اپنا کام کر رہی ہیں، اور یہ امریکہ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کے بیانات دینے سے جو ہے اس کی اپنی ساکھ خراب ہوتی ہے۔ وہ آج تک بھارت میں کشمیر کے حوالے سے تو ایک بیان نہیں دے سکا، تو یہاں بیان دینے کا کیا مقصد ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔